اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. درود بھیجیے. مچھلیوں سے متعلق اہم فقہی احکام کا درس نمبر 2. پچھلی بار اگرچہ اچھے خاصے مسائل کور ہو گئے تھے لیکن پھر بھی کچھ باقی ماندہ رہ گئے تھے تو وہ آج انہیں مکمل کرنا ہے. دیکھیے بات یہاں تک پہنچی تھی بلکہ بیان ہو چکی تھی کہ مچھلی کے حلال ہونے کے 2 معیارات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ پانی سے زندہ پکڑی گئی ہے، جس کی مختلف شقیں پچھلی بار ہم نے بیان کی تھی. اور دوسری شق یہ تھی اس کی دوسرا معیار کہ اسے چھلکے والی ہونا چاہیے. اچھا، چھلکے، اس کو چھلکے بھی کہا جاتا ہے، اس کو کرن بھی کہا جاتا ہے. انگلش میں اسکیلز کہتے ہیں، فارسی میں پولک کہتے ہیں، قرش عربی میں کہتے ہیں، اور فلس فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں ہی عام طور پہ اس طرح سے کہا جاتا ہے. یعنی اگر کہیں کہ فلس دار مچھلی، اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ چھلکے والی. قرش والی، وہ اس کے معنی بھی چھلکے ہیں. پولک اگر ہو لفظ، اس کے معنی بھی چھلکے ہیں. کرن بھی عام لوگ کہتے ہیں کرن والی مچھلی لے کر آنا، تو اس کے معنی بھی چھلکے ہوتے ہیں. اچھا، فلس کہلاتا ہے اس پہ جو چھلکے ہیں. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ یو اے ای کے جو درہم ہوتے ہیں وہ سکے والے، سکے دار، اس کو فلس کہتے ہیں. بہت سے فلس بھی کہتے ہیں، فلس بھی کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس کو اس وجہ سے اس کا یہ نام پڑا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ جو یہ سکے ہوتے ہیں مچھلی کے چھلکوں کی طرح سخت اور نسبتاً گول ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو فلس کا کہا جانے لگا یا فلس کہا جانے لگا. فلس عام طور پہ کہا جاتا ہے. اور اس کی جمع، یعنی جو وجہ تسمیہ اس کی یہی بیان کی جاتی ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ ہے فلوس. اور یہی فلس اگر کسی کے پاس نہ ہو تو اسے مفلس کہا جاتا ہے اور اس کو افلاس کا شکار کہا جاتا ہے. ایک ایسی بیچ میں بات آ گئی، کہا جاتا ہے کہ عام طور پر یہ اس طرح سے ہے. چھلکے والی مچھلی ہونی چاہیے، چھلکے والی، اس کے اوپر چھلکے ہوں. اور چھلکے عام طور پر جب چھری وغیرہ سے گھسا جاتا ہے تو چھلکے اس کے اوپر سے اس طرح سے اترتے ہوں، تو اس کے معنی کہ مچھلی چھلکے والی ہے. ایک مسئلہ ایک آتا ہے، بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، وہ ہے شارک مچھلی کا کھانا جائز ہے جائز نہیں ہے. شارک مچھلی، اس سے پہلے ایک ہے کہ اگر خوردبین سے چھلکے نظر آئیں لیکن آنکھوں سے نظر نہ آئیں، تو یہ بھی پچھلی دفعہ بات بیان ہوئی تھی کہ اس میں مجتہدین میں ایک اختلاف ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ چھلکوں کا آنکھوں سے نظر آنا ضروری ہے. لوگ کہیں کہ اس کے اوپر چھلکے ہیں، یہ نہیں کہ ہم باقاعدہ اس کو انسپیکشن کریں، میگنیفائنگ گلاس سے اس کی چھلکے دیکھیں یا خوردبین لگا کے چھلکے دیکھیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کافی نہیں. خوردبین سے اگر نظر آئیں تو آقا سیستانی کے فتوے میں کافی نہیں ہے، لیکن رہبر معظم یا مثلا امام خمینی کا بھی یہی نظریہ تھا کہ وہ اس کو اگر خوردبین سے بھی نظر آ رہے ہیں چھلکے تو صحیح سمجھ لیا جائے گا. اچھا، تو جس طریقے سے شارک مچھلی کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کے چھلکے خوردبین سے نظر آتے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتے. تو ایک زمانہ تھا کچھ عرصے پہلے، ایک پوسٹ ہم نے اسی اعتبار سے لگائی تھی کہ کیا شارک مچھلی کا گوشت کھانا جائز ہے. تو اس میں آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ تھا کہ وہ مچھلیاں جن کے چھلکے آنکھوں سے نظر نہیں آئیں، خوردبین یا کسی آلے کو لگا کر، جیسے کہ میگنیفائنگ گلاس ہے، اس کو لگا کر دیکھیں تو نظر آئیں، تو ان کو بغیر چھلکے کی مچھلی سمجھا جائے گا، ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا جیسے کہ شارک مچھلی کا. اور ہم نے یہ لکھا تھا آیت اللہ خامنئی کے نزدیک شارک مچھلی کا کھانا جائز ہے، یعنی جو انہوں نے جو چیز بتائی ہے، جو اصول بتائے ہیں، اس کے تحت یہ چیز جائز ہے. تو اس پہ بعض افراد نے بہت زیادہ اس کے اوپر شور مچایا اور موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے تئیں
اگر کسی اعتبار سے مدرسے کی کوئی مخالفت کا ان کا نظریہ تھا تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اس پہ کراس لگا کے اس پوسٹ کے اوپر، اور انہوں نے بہت شور مچایا کہ آیت اللہ خامنئی کا یہ مسئلہ جو ہے وہ بالکل غلط بیان ہوا ہے، اور ابھی آپ تفصیل اس کی آگے چل کر دیکھیں گی۔ تو اس پہ لوگوں کو وضاحت کے لیے ان کے فتوے کی ہم نے وضاحت اس کے بعد دی، اور اس کے بعد کچھ اور استفتاءات بھی آئے کہ آیت اللہ خامنئی کا شارک مچھلی کے متعلق نظریہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ فقہ جعفری میں مچھلی کے حلال ہونے کا ایک معیار یہ بھی معیار ہے کہ اس پر چھلکے ہوں، اور جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ بعض مجتہدین ہیں جیسے آیت اللہ سیستانی، ان کے نزدیک آدھی آنکھ سے اس کا نظر آنا ضروری ہے چھلکے کا، اتنے چھوٹے چھلکے ہوں کہ خوردبین سے نظر آئیں، یا ماہرین فن بتائیں کہ اس پر چھلکے ہیں، تو ان کے فتوے میں بات کافی نہیں۔ لیکن جیسے کہ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ مچھلی پر چھلکے ہوں، خواہ آدھی آنکھ سے نظر آئیں یا اتنے چھوٹے ہوں کہ خوردبین سے نظر آئیں، اور اہل فن و ماہرین کہیں کہ اس پر چھلکے موجود ہیں، تو یہ ان کے نزدیک اس کے مچھلی ہونے کے حلال ہونے کے لیے کافی ہیں۔ اچھا، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات بتائی تھی کہ یہ فرق چاند کی رویت کے احکام میں بھی موجود ہے۔ آیت اللہ سیستانی آدھی آنکھ سے چاند دیکھنے کے نظر آنے کے قائل ہیں، جبکہ رہبر معظم ٹیلی اسکوپ سے بھی، یعنی دوربین سے بھی اگر چاند دکھائی دے رہا ہے تو اس کی بھی رویت کے قائل ہیں، کہتے ہیں کافی ہے اگر ٹیلی اسکوپ سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور رہبر معظم نے اپنے فتاوی میں شبہ کے موارد میں، یعنی اگر یہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ مچھلی پر چھلکے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، شبہ ہے آپ کو، تو وہ فرماتے ہیں کہ متخصصین اور ماہرین فن کی رائے کو جو ہے وہ معتبر سمجھا جائے اور ان کی بات پر عمل کیا جائے۔ اچھا، تمام جو شارکس ہیں ان پر پلیک وائڈ اسکیلز ہوتے ہیں جو کہ آدھی آنکھ سے نظر نہیں آتی بلکہ مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا بس 5-7 منٹ کا ایک آپ کو تھوڑا سا خشک پارٹ ہے اس کا، یہ ذرا سن لیں اس کو تاکہ اس کے بعد پھر اگلے مسائل شروع ہوں گے۔ یعنی شارک پر پلیک وائڈ اسکیلز ہوتے ہیں جو کہ آدھی آنکھ سے نظر نہیں آتے بلکہ مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، یا اس کی جلد پر ہاتھ پھیریں تو محسوس ہوتے ہیں۔ اور رہبر معظم کیونکہ مائکروسکوپ سے ماہرین کی تصدیق کو کافی سمجھتی ہیں اور ماہرین میں سلسلے میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے، لہٰذا شارک مچھلی ان کے فتوے میں بالکل جائز ہے کھانا، کیونکہ پلیکوائڈ اسکیلز اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ آپ تمام سائٹس سرچ کر لیں، جتنی بھی ایجوکیشنل اور آبی حیات کی سائٹس ہیں، ہر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ شارک پر پلیکوائڈ اسکیلز ہوتے ہیں، اور کوئی ایک بھی ماہر ایسا نہیں ہے جو ان مائکروسکوپک پلیکوائڈ اسکیلز کو نہ مانتا ہو شارک پر۔ البتہ اس کی شکل عام طور پر جو دیگر مچھلیوں کے اوپر جو چھلکے ہوتے ہیں اس سے تھوڑی سی الگ ہوتی ہے، لیکن مچھلیوں کے چھلکے تو الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی سی بھی قسم کے چھلکے ہوں تو وہ خوردبین سے اگر نظر آ رہے ہوں تو رہبر اس کے جواز کے قائل ہیں، اور ایران کا جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سائنسدان بھی اس بات کی پوری تصدیق کر چکے ہیں، اور آیت اللہ خامنئی سے ایک استفتاء ان کی آفیشیل سائٹ پر بھی موجود ہے کہ اگر مچھلی کے اوپر مائکروسکوپک چھلکے ہوں اور متخصصین یعنی جو ایکسپرٹس ہیں وہ اگر بتا دیں کہ اس کے اوپر چھلکے ہیں اور وہ آدھی آنکھ سے نظر بھی نہیں آ رہے، مائکروسکوپ سے نظر آ رہے ہیں، تو سوال یہ پوچھا گیا رہبر سے کہ کیا آپ کے لیے اس کے مچھلی کے لیے حلال ہونے کے لیے بات کافی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، در فرض سوال حکم با حلیت میشود، جیسے کہ آپ نے سوال میں پوچھا گیا ہے اس پر حلال ہونے کا حکم جاری ہوگا، یعنی متخصصین اگر کہہ دیں۔ اور اچھا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تو پچھلی والی آپ دیکھیں، اس کے اندر اس میں یہ ہے کہ سوال میں شارک کا ذکر نہیں تھا بلکہ ایک ہے کہ کسی پر اگر آدھی آنکھ سے نظر نہیں آ رہے ہیں اور صرف مائکروسکوپ سے نظر آ رہے ہیں تو ماہرین فن سے پوچھا جائے گا اور وہ اس پر حلال ہونے کا حکم لگے گا۔ تو لوگوں نے کہا اس میں شارک کا تو لفظ نہیں ہے، تو پھر ہم نے وہی والا سوال اور اس میں شارک کا اضافہ کر کے پوچھا جو نیچے ہے، تو اس میں بھی وہاں سے یہی جواب آیا کہ اس صورت میں بھی اس کو حلال سمجھا جائے گا اور اس کے حلال ہونے کے لیے کافی ہے، جس میں شارک کا لفظ بھی ہم نے ڈال دیا تھا۔ تو جتنی بھی آبی حیات کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں شارک پر پلیکوائڈ اسکیلز ہوتے ہیں، اور جو باقاعدہ ایجوکیشنل سائٹس ہیں ان سب کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے
کہ اس پہ ٹیتھ لائک اسٹرکچرز ہوتے ہیں جنہیں پلیکوائڈ اسکیلز کہتے ہیں، اور پوری اسی تفصیل ہے جس میں ابھی سائنسی لحاظ سے نہیں جانا ہے ہمیں۔ اور یہ اور سائٹس کا بھی ہم نے اس کے اندر حوالہ دیا تھا کہ کتنی ساری ایجوکیشنل جو سائٹس ہیں اس کے اوپر بھی یہ بات موجود ہے کہ شارک پر پلیکوائڈ اسکیلز ہوتے ہیں، یعنی ماہرین نے متفقہ طور پر، یعنی ایک بھی ماہر پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے جو شارک پر ان پلیکوائڈ اسکیلز کو نہ مانتا ہو۔ تو لہٰذا آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں یہ بات بالکل صحیح تھی، اور اس کے جو مائکروسکوپ سے جو اس کی وہ لیے گئی ہیں تصویریں، اس میں بھی وہ اسکیلز اس کے نظر آتے ہیں۔ اچھا، ایران کا جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی رہبر سے اپنے استفتاء کو نقل کیا ہے کہ کس مچھلی کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں اور کس پر نہیں ہوتے ہیں، اور اگر اس میں کبھی شبہ بھی ہو جائے تو ماہرین کی رائے اس میں قابل اعتماد ہوتی ہے۔ یعنی عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ چھلکے ہیں تو بھی رہبر کے فتوے میں کافی ہے، اور عام لوگوں کو اگر شک ہو جائے یا ان کو پتہ نہ چلے کہ اس پہ چھلکے ہیں یا نہیں تو ماہرین فن اگر کہہ دیں، ایکسپرٹس کہہ دیں، تب بھی ان کی بات کو لے لیا جائے گا اور یہ کافی سمجھا جائے گا اس کے حلال ہونے کے لیے۔ تو یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے ایران کا، اور ڈائریکٹر فشریز ڈپارٹمنٹ جو ہیں گیلان کے، ایران کے رئیس سازمان شیلات ایران ڈاکٹر سید امین اللہ تقوی، انہوں نے بھی ماہرین کی تحقیقات کا نتیجہ یہی بتایا کہ شارک مچھلی پر اسکیلز اور چھلکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بلکہ ان کا جملہ ہے یہ جو کہ تمام سائٹس پہ بھی موجود ہے کہ بر اساس کار محققان این نتیجہ بدست آمد کے کوسا ہاف فلس دارن، کوسا مچھلی شارک مچھلی کو کہا جاتا ہے، کہ محققین کی بات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شارک مچھلی ہے اس پر چھلکے ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی ہم آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ بیان کر رہے ہیں، یہ چھلکے بار بار کا جو لفظ آ رہا ہے اس میں آیت اللہ سیستانی والے، کیونکہ وہ آدھی آنکھ سے دیکھنے کو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آنکھ سے نظر آنے چاہیے، لہٰذا آیت اللہ سیستانی کا کوئی مقلد شارک مچھلی نہیں کھا سکتا ہے، لیکن رہبر معظم کا مقلد کھا سکتا ہے۔ اور ایک مدرسہ آیت اللہ موسوی نژاد ہے، اس نے بھی آیت اللہ خامنئی سے ایک استفتاء نقل کیا ہے جس میں آیت اللہ خامنئی کی نظر میں ماہرین کی رائے پر عمل لازمی قرار دیا گیا ہے، اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہی نظریہ امام خمینی کا بھی تھا۔ تو اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، لیکن یہ موجود ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مچھلی کا، شارک مچھلی کا حلال ہونا آیت اللہ خامنئی کے فتوے کے مطابق ہے، تو ایک ویسے سمجھنے والی بات سمجھ لیجئے کہ مجتہدین ہمیشہ یہ نہیں کہیں گے کہ نہ ایک ایک چیز کا نام لیں۔ مثلا جیسے ہم نے ابھی روح افزا شربت کی اس میں مثال لکھی ہے، تو آپ ایک یعنی مجتہدین جب روح افزا کا نام لے گا شربت میں تو ہی وہ صرف شربت حلال ہوگا، پھر آپ نورس کا نام لیں گی، پھر آپ شیزان والوں کا نام لیں گی۔ مجتہدین ہزاروں کے نام سے جو ہے فتویٰ جاری نہیں کرے گا۔ مثلا آپ کہیں گے کہ جناب کیا کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا شربت روح افزا رہبر کے فتوے میں جائز ہے، آپ کہیں گے کہہ سکتی ہیں جائز ہے، کیونکہ رہبر جو ان کے اصول ہیں کہ اس میں کوئی نجس چیز نہیں ہونی چاہیے یا وہ نشہ آور نہیں ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، نہ نشہ پایا جاتا ہے اور نہ یہ نجس ہے، لہٰذا جائز ہے، ان کے فتوے کے مطابق ہے یہ بات۔ اب لوگ اس پہ شور مچائیں گے نہیں رہبر نے فتوے میں تو روح افزا کہیں جائز قرار نہیں دیا، دکھائیے کہاں لفظ روح افزا کے ساتھ آیا، نورس کے ساتھ کہاں آیا، تو اصول بیان کیا جاتا ہے اس میں، تاکہ مجتہدین اگر نام لے کے ہو جائے وہ تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، ایک اصول بیان ہو جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے سہولت اور آسانی ہو جائے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ خود سے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے، بھائی اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں، شارک پر پلیکوائڈ اسکیل ہوتے ہیں، تمام ماہرین نے کہہ دیا، تمام جو اس قسم کی جو سائنس موجود ہے آبی حیات والی اس کے اندر موجود ہیں کہ پلیکوائڈ اسکیل ہوتے ہیں، تو ایک ایک مچھلی کا الگ الگ سے نام لینا، میں نے کہا تھا نا کہ لاکھوں مچھلیاں پائی جاتی ہیں، تو کیا رہبر ہر مچھلی کا الگ الگ نام لیں گے؟ انہوں نے ایک اصول بتا دیا کہ آنکھ سے نظر نہ آئے یا کسی کو شبہ ہو تو ماہرین فن جو بات کہیں تو تمام ماہرین فن ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ یہ شارک مچھلی آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں حلال ہے۔ ابھی آگے چل کے فتاوے بھی آ رہے ہیں اس کے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم نے اس میں مثال لکھی تھی کہ رہبر کے نزدیک مثلا کوئی آپ سے پوچھے کہ لوڈو کھیلنا یا کیرم کھیلنا کیسا ہے، تو کوئی آپ سے بھی پوچھے تو آپ کہیں گے ہاں رہبر کے نزدیک لوڈو اور کیرم جائز ہے، کیونکہ رہبر جن اصولوں پہ کہتے ہیں، مثلا اس میں اگر کوئی شرط نہیں لگائی جا رہی ہے
یا وہ بذات خود آلات قمار یا جوئے کے آلات میں شامل نہیں ہے. جیسے آپ کو پتا ہے لوڈو پہ کوئی جوا نہیں کھیلا جاتا ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیرم ہاں کوئی ویسے شرط لگا لے, وہ تو ایک عام طور پر بھی فٹ بال یا کوئی عام جو جائز کھیل ہے اس پہ بھی کوئی شرط لگائے تو حرام ہو جاتا ہے. لیکن یہ کوئی بھی بات اس میں نہیں پائی جاتی تو آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں رہبر کے فتوے میں کیرم بھی جائز ہے, لوڈو بھی جائز ہے, چاہے لفظ کیرم اور لوڈو ان کے اس میں فتوے میں ذکر بھی نہ ہوا ہو. تو بہرحال یہ اس انداز کا مسئلہ ہے. تو اگر مثلا ہم یہی کہیں کہ جناب دوسرے لوگ کہیں کہ بھئی آپ نے خود سے کیسے یہ نتیجہ نکال لیا اور تطبیق موضوع جو ہے وہ کیسے کر دیا, تشخیص موضوع کیسے کر دیا, تو ہم یہ کہیں گے کہ پھر جتنے بھی عید کے اعلانات علماء کرتے ہیں ان سب کو بھی آپ کو بند کر دینا چاہیے انہیں, کیونکہ یہ بھی مثلا کوئی رہبر جن کا جو فتویٰ ہے چاند کے سلسلے میں اس کے تحت اگر چاند ثابت ہو جاتا ہے تو یہ علماء بھی ان کے فتوے سے تحقیق کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ چاند ہو گیا. مثلا کوئی آپ سے پوچھے کہ رہبر کے فتوے میں چاند ہو گیا, آپ کہیں گے ہاں ہو گیا. اب وہ کوئی کہے کہ نہیں لکھا ہوا دکھائیے کہ کہاں ہوا ہے. بھائی انہوں نے جو اصول بتائے ہیں اس کے تحت ہو گیا ہے چاند. تو اسی طریقے سے مجتہدین کا دیکھیے کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ مچھلیوں کو سب کو الگ الگ نام لے کے بتائیں. تو بعض دفعہ مجتہدین کی طرف سے لوگوں کی آسانی کے لیے ایک لسٹ بھی جاری کر دی جاتی ہے کہ بھئی ان مچھلیوں کے اوپر اسکیلز ہوتے ہیں, اور وہ آپ نے دیکھا ہے آیت اللہ سیستانی کی بھی ہے, لیکن وہ کتنی 40, 50, 100, 150 مچھلیوں کی ایک لسٹ ہے. لیکن مچھلیاں تو اتنی بڑی تعداد میں یعنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں الگ الگ اسپیشیز اور ان کے الگ الگ اقسام ہیں, ان سب کی لسٹ تو موجود نہیں ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی نے پھر بھی وہ جاری کر دی, اگرچہ یہ ہر شخص کے اپنے تحقیق ہے کہ جائیں دیکھیں آپ کے مچھلی کے اوپر چھلکے ہیں یا مچھلی پر چھلکے نہیں ہیں. لیکن ماہرین نے خود سے تحقیق کر کے, بہت سے علماء بھی یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کا نام لے کے پوچھیں, مثلا کسی عالم کے پاس جائیں اور آپ ان سے کہیں کہ یہ روہو مچھلی کیا جائز ہے یا جائز نہیں, وہ کہیں گے کہ نہیں آپ پر خود واجب ہے کہ جائیے آپ خود تحقیق کیجیے, یا مجتہد کا فتوے میں لفظ روہو کہیں لکھا ہوا دکھائیے کہ کہاں ہے. تو وہ جو اصول بیان کیے گئے چھلکے والی مچھلی وہ پانی سے زندہ حالت میں باہر نکالی جائے, یا رہبر کہتے ہیں کہ مائکروسکوپ سے بھی چھلکے نظر آ رہے ہوں اور تمام سائنس کے ماہرین اس بات کو بال اتفاق کہہ رہے ہوں کہ اس پہ چھلکے ہیں, تو آپ کو چاہے شارک کا نام نہ بھی لیں تب بھی یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ان کے فتوے کے مطابق یہ جائز ہے شارک. تو اچھا اب اس طرح سے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ رہبر معظم کا جو بھی اس سلسلے میں فتویٰ ہے وہ کتنے فتاوے اس کے بعد آ چکے ہیں, اور باقاعدہ ان سے لکھ کر الگ سے بھی یہ تمام سوالات کیے گئے ہیں کہ اگر چھلکے اس کے اوپر صحیح طور پر واضح طور پر اگر پتہ نہ چل رہے ہوں یا مثلا مشکوک ہو اگر اس کا معاملہ, تو اہل فن جو بھی بات کہہ دیں ان کی بات اس میں حجیت رکھتی ہے اور ان کو اس مچھلی کو چھلکے والی ماننے میں کوئی حرج نہیں. اچھا دیکھیے تشخیص موضوع کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیے ابتدائی ذمہ داری تو ظاہر ہے ہر شخص کی مکلف کی خود کی ہے, یعنی وہ خود دیکھے, جا کے بازار میں چیک کر لو کہ کون سی مچھلی, جیسے ابھی ہم نے پچھلی دفعہ اس کا ذکر کیا تھا ٹونا مچھلی کا. اب ٹونا فش کو اچھا دیکھیے ایک بات میں اور بیچ میں آ گئی تو کہہ دوں کہ اگر آپ ویب سائٹ والے جو افراد ہیں نا وہ صرف ویب سائٹ سرچ کے حوالے سے جو وہ اس میں ڈالیں گے ٹونا فش تو اس میں لکھا ہوا آ جائے گا کہ ٹونا فش کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی جو ہے وہ فقط چھلکے ہونا کافی نہیں سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں چھلکوں کا آنکھوں سے نظر آنا ضروری ہے. تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ بہت ہارڈلی کبھی اس کے اوپر یعنی چھلکے نظر آنا ممکن ہے, میگنیفائنگ گلاس سے ٹونا فش پہ یا تو چھلکے نظر آتے ہیں یا مائکروسکوپ سے. تو بہرحال یہ اب تشخیص موضوع کا مسئلہ خود اس کا ہے, یعنی وہ جا کر دیکھ لے, خود جا کر دیکھے کہ اس کو آنکھوں سے اگر نظر نہیں آ رہے ہیں, یعنی ہاتھ پھیرنے پر محسوس ہو رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے, مائکروسکوپ یا میگنیفائنگ گلاس سے ٹونا فش کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو یہ عام طور پر صرف اور صرف یہ اس طرح یہ کافی نہیں ہے کہ مثلا ہم صرف ویب سائٹ پر جائیں اور جا کر دیکھیں اس پہ لکھا ہوگا اس پہ چھلکے ہیں. نہیں, سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ چھلکوں کا آدھی آنکھ سے نظر آنا ضروری ہے. لوگ کہیں کہ یہ چھلکے والی ہے, یعنی اتنے اس کے اوپر آبویس چھلکے نظر آنے چاہیے. تو تشخیص موضوع جو ہے یہ اصلاً کسی بھی شخص کے اپنے اوپر ہوتا ہے, لیکن وہ کسی ماہر فن کی یا دیگر افراد جو قابل اعتبار ہوں جنہوں نے اس بات کی تحقیق کر رکھی ہو. مثلا کوئی آپ کے خاندان میں ہو جو مچھلیاں خریدنے عام طور پر جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ مچھلی کی ان کو بڑی پہچان ہے, آپ نے ان سے جا کر پوچھ لیا کہ آپ بتائیے کہ فلاں روہو کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ہوتے ہیں,
کیا آپ کہیں گے جب پاپلیٹ جو مچھلی ہے پومفریٹ ہے اس کے اوپر کیا چھلکے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا چھلکے ہوتے ہیں. ٹراؤٹ پر اور سیلمون اور اس طرح سے جو ہوتی ہیں پچھلی دفعہ جن کا ذکر ہو, تو آپ کے لیے بس کافی. ورنہ اگر یہ ہو کہ تشخیص موضوع نہیں, آپ ہی کی ذمہ دار, ہر شخص انڈیویجول الگ الگ جائے مارکیٹ میں, پورے گھر میں 10 افراد ہوں, 10 افراد الگ جا کر تحقیق کر کے آئے. نہیں, ایسا نہیں. وہ ان کی کوئی بھی ماہرین فن ہے, ان جو بات سمجھتے ہیں ان کی بات مانی جا سکتی. تو یہ ہر جگہ اب اس کے اوپر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ پلیکوائڈ اسکیلز جو ہیں وہ کارٹیلیجنس فشز لائک شارکس وغیرہ ان سب کے اوپر یہ پلیکوائڈ اسکیلز ہوتے ہیں. یہ آپ کوئی بھی جا کر اس کو اچھی طریقے سے سرچ کر سکتا ہے. اور خود ایران کی جو اخبارات ہیں, ارنا اسلامک ریپبلک نیوز ایجنسی جو ہے, اس میں بھی اخبارات تک میں یہ بات آئی ہے کہ مصرف گوشت کوسا ماہی بلا مانع است. اور نیچے آیت اللہ خامنئی کے فتاوے وغیرہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ گوشت اس کا جو ہے جو شارک مچھلی ہے اس میں کوئی کھانے میں قباحت نہیں, کیونکہ رہبر معظم کے فتوے کے مطابق ہے یہ. اچھا, اب اس میں ایک سوال میں نے خود بھی دریافت چند روز پہلے اس سلسلے میں کیا کہ اگر قابل اعتماد ماہرین کی نظر میں کسی مچھلی پر خوردبینی چھلکے ہوں تو کیا رہبر معظم کے فتوے میں اس کو حلال سمجھا جائے گا؟ یعنی یہی سوال لکھ کر دریافت کیا گیا کہ اگر ماہرین فن کہہ رہے ہوں کہ کسی مچھلی کے اوپر چھلکے موجود ہیں تو کیا رہبر معظم کے فتوے میں اسے حلال سمجھا جائے گا؟ تو جواب اوپر لکھا ہوا ہے حلال سمجھا جائے گا. یعنی رہبر معظم کے فتوے میں اسے حلال سمجھا جائے گا. یعنی اتنی واضح طور پر بھی فتاوے اس کے جو ہے وہ موجود ہیں, اور کتنے الگ الگ جو ہے استفتاءات اس سلسلے میں منگوائے گئے. تقریباً ہر جگہ رہبر معظم نے یہی بات کہی ہے کہ جو ماہرین فن اگر کہہ دیں تو اس کے یا خوردبینی چھلکے ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں, اور ان کے فتوے میں یہ بالکل جائز ہے. یہ سارے استفتاءات ہیں جو اس سلسلے میں مستقل, اب اتنا وقت نہیں ہم ان کو اس طور پر پڑھیں. تو بہرحال اس میں یہی ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو حلال رہبر معظم کے فتوے میں اس کو حلال سمجھا جائے گا. اور جو یہ رہبر معظم کی اپنی آفیشیل سائٹ ہے leader.ir یا khamenei.ir, اس کے اوپر بھی یہ چیز موجود ہے کہ جس مچھلی کے اوپر بھی متخصصین کہہ دیں کہ چھلکا ہے تو اس کو چھلکے والی مچھلی سمجھا جائے گا. اور جو امام خمینی وغیرہ سے بھی جو پوچھا گیا تھا تو اس کے اندر بھی یہی بات آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ چھلکے والا ہونا ثابت ہو جائے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آدھی آنکھ سے نظر آئے یا خوردبینی آنکھ سے نظر آئے. اگر معلوم چل جائے کہ چھلکے ہیں چاہے خوردبین سے نظر آئے تب بھی امام خمینی کے فتوے میں بھی اس لحاظ سے شارک مچھلی کا ہونا حلال ہونا جائز تھا. یہ سب رہبر معظم سے جو استفتاءات کیے گئے. تو بہرحال یہ اس طرح سے اس کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں, اور رہبر معظم کے فتوے میں بھی شارک مچھلی کا جائز ہونا ان کے فتوے کے مطابق ہے. جب نیچے سوال پوچھا یہی گیا کہ رہبر معظم کے فتوے میں اس کو حلال سمجھا جائے گا, تو جواب ہے کہ حلال سمجھا جائے گا. بس یہی تھا کہ رہبر معظم کے فتوے میں. تو اگر یہ لکھ دیا جائے کہ رہبر معظم کے فتوے کے مطابق ہے یا فتوے میں شارک مچھلی کا کھانا جائز ہے, جو اصول انہوں نے بتائے, تو وہ بالکل صحیح. کیونکہ ہر مچھلی کا نام الگ الگ سے لینا بھی ضروری نہیں. اگر انہوں نے ان کے بتائے گئے اصول کے مطابق ہو تو یہ بالکل جائز ہے, جبکہ اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں کہ اس پہ پلیکوائڈ اسکیلز ہوتے ہیں. تو چھلکے والی شارک مچھلی کے لحاظ سے یہ ایک چیز بیچ میں ہم نے ذکر کر دی, کیونکہ بہت سارے افراد, جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کہا, کہ وہ انہوں نے بہت اس سلسلے میں شور ہنگامہ مچایا تھا اور مدرسے کے خلاف ایک کیمپین سی اپنے تئیں چلانے کی کوشش کی تھی. لیکن بس یہی ہے کہ کہیں سے بھی ان کو کوئی چیز مل جائے. اصل میں مدرسہ اسی وقت ہی فقہی مسائل وغیرہ کو پبلش کرتا ہے اور اس کے اوپر لے کر آتا ہے جب اس کے پاس بیک اپ میں وہ سارے استفتاءات اور چیزیں موجود ہوتی ہیں. لوگ ایک دم سے اعتراض کر دیتے ہیں, پھر جب ہم اس کے حوالے نکالتے ہیں تو پھر بعد میں انہیں شرمساری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کوئی اگر اتنا ہی زیادہ ہمدرد ہو اور وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کرے مدرسے ایک دینی ادارے کے خلاف, اسے چاہیے کہ اگر وہ دین کا درد رکھتا ہے تو ہم سے براہ راست رابطہ کر لے. ہمارے پاس جو دلائل اور بیک اپ میں استفتاءات ہیں ہم دکھائیں گے, آپس میں بات چیت کی جا سکتی ہے. لیکن یہ ایک دشمنی کا اور ایک حسد کا یا کوئی اور اس طرح کی کسی جذبات کا کوئی کر کے مدرسے کے خلاف ایک کیمپین چلائے تو یہ ایک بہت ہی شرمناک بات ہے. اچھا, اس کے بعد اب آ جائیے ویل مچھلی.
ویل مچھلی کے حلال ہے یا حرام؟ تو ویل مچھلی کیونکہ بغیر چھلکے کی مچھلی ہے، لہٰذا ویل مچھلی کا کھانا جائز نہیں۔ البتہ ہمارے برادران اہل سنت ہیں، ان کے فتوے میں ان کے جو علماء ہیں اور بہت سی احادیث بھی ان کے پاس ہیں اس انداز سے کہ ایک بہت بڑی مچھلی اس انداز سے آ گئی تھی، اتنی کہ اونٹ کے برابر، وہ پوری ایک امبر مچھلی کی، جسے تو وہ کہتے ہیں اتنی بڑی مچھلی تو سوائے ویل کے کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو صحابہ کرام نے پتہ نہیں کتنے دن تک اس کا گوشت کھایا تھا جب کسی ایسی جگہ پھنس گئے تھے جا کر۔ تو بہرحال ہمارے البتہ یہ کہ جو فقہ اہل بیت ہے اس میں جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، انہوں نے جو مچھلی کی حلال ہونے کی جو چیز نشانیاں بتائیں اس میں چھلکے والی ہونا ضروری ہے، کیونکہ ویل مچھلی بغیر چھلکے کی ہے تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، مشکوک الفلس مچھلیوں کو کیا حکم ہے؟ یعنی اگر آپ کو پتہ نہ چلے، مشکوک ہو، کچھ لوگ کہہ رہے ہو کہ بھئی اس پہ چھلکے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ چھلکے نہیں ہوتے، تو اگر مشکوک والا معاملہ ہے تو یا تو احتیاط کریں، آپ نہ کھائیں اس کو، یہ ضروری ہے، یا پھر یہ کہ آپ ماہرین سے پوچھ لیں۔ ماہرین سے مراد یہ نہیں کہ کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو فشریز وغیرہ میں، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ماہرین فن سے مراد کوئی گھر میں رہنے والے بہت سے افراد بھی ہو سکتے ہیں، یا مثلا مچھلی کی جو شناخت اور پہچان رکھتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مچھلی بیچنے والا مچھیرا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ماہر فن ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ بھئی فلاں فلاں مچھلی کے اوپر چھلکے آنکھ سے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو یہ مشکوک اگر معاملہ ہو، آپ کو اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس مچھلی پہ چھلکے ہیں یا نہیں، تو پھر تو واجب ہے کہ اس مچھلی کو نہ کھائیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ پھر بھی کھانا چاہ رہی ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے گی اور جا کر آپ پوچھیں ادھر ادھر، یہاں تک کہ آپ کو یقینی ذرائع سے پتہ چل جائے کہ اس پر چھلکے ہیں۔ اچھا، اب یہ تشخیص موضوع جو ہے مکلف خود بھی کر سکتا ہے، یعنی آپ خود بھی کر سکتی ہیں اور ماہرین فن سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ سوال پوچھا گیا آیت اللہ سیستانی سے، کیا یہ مرجع کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ کون سی مچھلیاں چھلکے والی ہیں اور کون سی بغیر چھلکے کی ہیں؟ دیکھیے وہی جیسا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شارک مچھلی آیت اللہ خامنہئی الگ سے بتائیں لکھ کے کہ نہ یہ مچھلی جائز ہے، یا اس بات کی تحقیق مقلد کی خود کی ذمہ داری ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی نے بھی اس کا یہ جواب لکھا ہے کہ مچھلی کے ماہرین سے دریافت کیا جائے، اور آیت اللہ خامنہئی کے فتاوی تو ہم نے اس سے پہلے اس سے کتنے کوٹ کیے ہیں آپ کے سامنے، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اہل فن سے یا متخصص سے دریافت کر لیا جائے۔ اس کی بات بھی کافی حد تک کہ مائکروسکوپ سے بھی کیوں نہ پتہ چل جائے۔ اچھا، البتہ آغا سیستانی کا بس ایک فرق کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں آدھی آنکھ سے نظر آنے چاہیے، ٹیلیسکوپ یا میگنیفائنگ گلاس سے نہیں۔ یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ اہل خبرہ، یعنی جو اس میں آگاہی رکھتے ہیں اس مسئلے میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر چھلکے ہیں، تو پھر اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اب دیکھیے جو بغیر چھلکے کی مچھلیاں کیوں حرام ہیں، یہ پچھلی دفعہ بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ ممسوخات ان کو کہا جاتا ہے، کہ بعض روایات کے مطابق بہت سارے جانور ایسے ہیں، تقریباً 18 کے قریب جانوروں کی ایک لسٹ ہے کہ جو کہ پرانی کچھ ایسی قومیں تھیں کہ جو اچھا یہ نہیں کہ اس سے پہلے وہ جانور پائے نہیں جاتے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد وہ ریچھ میں تبدیل ہو گئے، بندر میں تبدیل ہو گئے، ہاتھی میں تبدیل ہو گئے، یا اس طرح سے نہیں، وہ چیزیں پہلے سے بھی پائی جاتی تھیں، لیکن جب انہوں نے وہ خاص گناہ کیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو مسخ کر کے جانوروں کی شکل میں کر دیا۔ ان کو ممسوخات کہا جاتا ہے۔ ہم نے 18 نہیں بلکہ 13 جانوروں کی ایک فہرست ہے جو کہ مسخ شدہ جانور کہلاتے ہیں۔ اچھا، ایک روحانی مسخ بھی ہوتا ہے، روحانی مسخ۔ قرآن نے بہت سارے افراد کو یہ بات کہی کہ ایسے افراد ایسے ہیں جیسے جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ یہ بھی یعنی یہ نہیں کہ یہ ہیں انسانی شکل میں، لیکن کی روح مسخ ہو گئی۔ اچھا، تجسم اعمال کا ایک نظریہ ہے ہمارے ہاں کہ قیامت میں اعمال مجسم ہو جائیں گے، اور بہت سارے افراد قیامت کے میدان میں مختلف جانوروں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے متکبر افراد ہیں وہ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور جو اور اس قسم کے گناہ کرنے والے افراد ہیں وہ اسی انداز سے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک روحانی مسخ کی ایک شکل بنتی ہے، لیکن اس دنیا ہی کے اندر بھی انسان روحانی طور پر مسخ ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے مسخ ہونا، اور ایک ہوتا ہے روحانی اعتبار۔ البتہ وہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ وہ جو مسخ شدہ جانور تھے وہ زیادہ عرصے زندہ، 3 دن کے اندر سارے مسخ شدہ جانور ختم ہو گئے تھے، پھر بعد میں اللہ نے ان کی شکل پر ہی
مزید جانوروں کو جو ہے وہ خلق کیا تھا. البتہ وہ جن پر عذاب نازل ہوا تھا وہ 3 دن کے اندر اندر مر گئے تھے، یعنی وہ قومیں. اچھا، اب آ جائیے مچھلی اور مرغی کی حرام اور نجس فیڈ کا مسئلہ. یہ پچھلی دفعہ بھی بیان ہوا تھا، تو بہت سے افراد کو ایک دم سے اس کے اوپر سننے کے بعد تعجب ہوا کہ مثلا مچھلی اگر وہ اس کو کھلایا جا رہا ہے سور اس کی فیڈ میں ڈال کر، یا کوئی نجاست کھلائی جا رہی ہے، مرغی کو کھلائی جا رہی ہے، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے اس کو حلال. تو میں نے کہا کہ چلیں اس میں آپ کو فتاوی بھی دکھا دیے جائیں. تو آیت اللہ سیستانی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ از اٹ پرمیسیبل ٹو ایٹ فش وچ از ریزڈ آن پگ میٹ ایز اے فیڈ، یعنی کیا جائز ہے ایسی مچھلی کا کھانا کہ جس کی پرورش ہی سور کے گوشت پر ہوئی ہو، فیڈ کے طور پر سے وہی دیا جاتا ہو. تو آیت اللہ سیستانی نے کی طرف سے جواب یہی آیا کہ اگر فرض داشتہ باشد حلال است، یعنی بس اگر وہ ہے کہ اگر وہ چھلکے والی مچھلی ہے تو فیڈ اس کو خواہ کوئی سی بھی کیوں نہ دی گئی ہو، نہ جس چیز کی بھی فیڈ دی گئی ہو، تب بھی اس مچھلی کا کھانا اصلاً آپ کے لیے جائز ہے. کیونکہ حلال ہونے کی بس صرف وہی 2 شرطیں ہیں کہ مچھلی چھلکے والی اور پانی سے زندہ حالت میں نکالی جائے، بس. پھر وہ فیڈ کوئی بھی کھاتی رہے، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ بھی بیان ہوا تھا، یہ بھی لوگ سن کر متعجب ہوئے کہ کہیں واقعی یہ ہے لکھا ہوا بھی ملے گا کسی جگہ، کیا زندہ مچھلی کو کھا سکتے ہیں، زندہ مچھلی کو نہیں کھا سکتے ہیں. تو یہ پچھلی دفعہ اگرچہ یہ بات بیان ہوئی تھی، لیکن رہبر معظم کی جو اپنی آفیشیل سائٹ ہے اس پہ بھی یہ بات آئی کہ آیا خوردن ماہی کوچک بصورت زندہ حلال است، یعنی چھوٹی چھوٹی جو مچھلیاں اگر وہ زندہ حالت میں اگر کوئی شخص کھا لے تو کیا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خوردن نوع حلال اشکال نہ دارت، یعنی حلال اگر مچھلی یعنی چھلکے والی ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی اشکال نہیں. یعنی خود یہ ان کا بھی آیت اللہ خامنئی کا بھی یہ نظریہ ہے، اور صرف انہی کا ہی نظریہ خوردن ماہی زندہ چہ حکم دارت، یعنی کیا ماہی زندہ یعنی زندہ حالات میں اس کو کھانا. اب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کھائیں، دیکھیے پچھلی دفعہ بات یہ ایک فقہی حکم کے طور پر ہے کہ ایسی چیز جائز ہے. تو جو امام خمینی ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ جائز ہے، آیت اللہ نوری حمدانی کا بھی یہی نظریہ، آیت اللہ فاضل لنکرانی کا بھی یہی نظریہ، آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی نظریہ ہے. اس کے علاوہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کا بھی یہی نظریہ ہے، آیت اللہ شبیری زنجانی کا بھی یہی نظریہ. البتہ کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اشکال لگایا، جس میں آیت اللہ صافی گل پائگانی ہیں اور آیت اللہ بہجت بھی تھے، اور آیت اللہ مکارم شیرازی بھی کبھی ان کا فتوے میں یہ بات آئی کہ بہتر ہے، یعنی اشکال ہے کہ اس کو زندہ حالت میں کھانا، لیکن آیت اللہ سیستانی نے بھی اس کو جائز قرار دیا. اور ابھی اس میں الگ سے بھی آیت اللہ سیستانی کے استفتاء سیکشن کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی ایک واٹس ایپ ہم نے کیا تھا کہ ان سے پوچھنے کے لیے کہ آیت اللہ سیستانی کا نظریہ چھوٹی چھوٹی یہ جو مچھلیاں ہیں ان کو زندہ حالت میں کھانے کا کیا یہ حلال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں حلال ہے کھانا. ان کی طرف سے الگ سے بھی یہ جواب آیا. اور اسی طریقے سے آیت اللہ مکارم شیرازی نے بھی اپنے ایک فتوے میں یہ والا سوال ان سے پوچھا گیا، سوال نمبر 989 جو ہے، جو ان کی استفتاء جدید ہیں، اس کے اندر کہ افغانستان کے علاقے میں لوگ مچھلیوں کا شکار کرنے کے بعد ان کا سر الگ کر دیتے ہیں اور ان کے جسم کو کھا لیتے ہیں. یعنی کچھ عرصے پہلے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم متوجہ ہوئے ان کے سر جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی وہ مچھلی زندہ رہی اور ان مچھلیوں کا منہ کبھی کھلتا اور بند ہوتا تھا. کیا اس طرح کی مچھلیوں کو کھانا جائز ہے حالانکہ اس کا سر ابھی زندہ ہے؟ تو ان کا جواب یہ کہ کوئی اشکال نہیں. تو بہرحال یہ کیونکہ مجتہد اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ حکم شریعت کے تحت دلیل اس کے پاس کوئی موجود ہو کہ چیز حرام قرار دی ہے اللہ نے، اور اگر حرام قرار دینے کی کوئی دلیل نہ ہو تو وہ چاہے بظاہر آپ کو عجیب سی کیوں نہ لگ رہی ہو، بہرحال وہ کہتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یعنی اس کے حرام ہونے کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ ویسے ہی احتیاط کرنا چاہیں اور آپ کو حفظان صحت کے مطابق نہ لگے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اپنے اس کے مطابق عمل کریں، لیکن اصلاً فقہی حکم یہ نہیں. میں نے اس وجہ سے یہ مختلف فتاوے دکھائے کہ لوگ ذرا حیران پریشان تھے کہ اس طرح کا فتویٰ کس طرح سے ممکن ہے. اچھا، اب آ جائیے حرام مچھلیوں کے پیشاب اور پخانے کا فقہی حکم کیا ہے. کیونکہ دیکھیے مچھلیوں کے سبھی احکام بیان کر رہے ہیں تو ایک دفعہ آپ نے تھوڑا ٹائم لگا کے اگر سن لیں، بہت سے لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ گویا ایک لحاظ، یہ سب فقہی احکام ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں، احادیث سے استنباط شدہ ہیں کہ جو حرام مچھلیاں ہیں. اچھا دیکھیے، حلال جتنے بھی جانور ہیں ان سب کا پیشاب و پخانہ نجس نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے. لیکن جو حرام مچھلیاں ہیں
تو حرام مچھلیاں کیونکہ خون جہندہ نہیں رکھتی، یعنی ان کو اگر ذبح کیا جائے تو ان کا خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کا جو خون غیر جہندہ والے جو حیوان ہوتے ہیں، جو وہ حرام گوشت ہی کیوں نہ ہو، تو ان کا پیشاب و پخانہ نجس نہیں۔ مثلا کوئی مکھی یا مچھر آ کے کپڑوں کے اوپر بیٹھ جائے اور ایک ڈاٹ سا ایک نشان آپ کو ہو کہ اچھا یہ تو اس کا فضلہ ہے مثلا مکھی کا، اس کو اگر وہ کپڑوں پہ لگا بھی ہے تو آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ویسے کوئی اس کے اندر کیونکہ حرام گوشت جانور تو ہے وہ، اسی طریقے سے یہ مچھلیاں جو کہ بغیر چھلکے کی ہیں حرام گوشت تو ہیں، لیکن یہ کیونکہ خون غیر جہندہ نہیں رکھتی ہیں، اس وجہ سے ان کا پیشاب و پخانہ اگر کپڑوں کے اوپر کہیں لگ جائے، یا مثلا ایکویریم وغیرہ ہے اس کے اندر آپ نے اسی کے اندر وہ ہو رہا ہے، آپ نے کوئی صفائی وغیرہ کر رہی ہیں اور وہ آپ کے جسم میں کپڑوں کے اوپر وہ پانی لگ گیا، تو وہ پانی بھی پاک ہوتا ہے اور وہ آپ کے کپڑا وغیرہ بھی وہ بھی نجس نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اچھا، مچھلیوں کے مردار کی نجاست کا فقہ حکم کیا ہے؟ یعنی مچھلی اگر پانی میں ہی مر گئی اور مری ہوئی مچھلی ہے، وہ کھانا تو جائز نہیں ہے مری مچھلی کا، تو مچھلیوں کے جو مردار کی جو نجاست ہے، کیونکہ مچھلیاں جو ہیں یہ وہی ہے کہ خون غیر جہندہ رکھتی ہیں، یعنی اگر ذبح کریں تو ان کا خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے، تو بہرحال مچھلیوں کا جو مردار ہے وہ نجس نہیں ہوتا ہے، یعنی مری ہوئی مچھلی کہیں پڑی ہے اس پہ آپ ہاتھ لگا لیں، آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ اور اس کا ایک بہت زیادہ فائدہ بھی آگے چل کر آئے گا کہ جب وہ حرام مچھلی جس کے اندر تلی جاتی ہے اس تیل والا ایک مسئلہ آئے گا، تو اس میں بھی یہی والا مسئلہ آتا ہے کہ مچھلیوں کا جو مردار ہے وہ اصلا نجس نہیں۔ اچھا، شکار کی ہوئی مچھلی کے پیٹ سے اگر کوئی مردہ مچھلی نکل آئے، یعنی وہ جو مچھلی ہے وہ تو ہم نے زندہ پکڑی ہے، لیکن اس کے پیٹ میں سے مثلا کوئی مردہ مچھلی نکل آئے، تو مردہ مچھلی کا کھانا وہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ جائز نہیں، چاہے وہ شکار کی ہوئی جو مچھلی تھی اس کے پیٹ سے جو نکلی ہے وہ مردہ مچھلی نکلی ہے، لیکن وہ اصلاً زندہ تھی جس کا آپ نے شکار کیا تھا، تو زندہ مچھلی جو باہر پانی سے آئی ہے باہر آ کر مری ہے اس کا تو کھانا جائز ہے، لیکن اس مردہ مچھلی کا کھانا جائز نہیں ہے جو کہ اس کے پیٹ سے نکلی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے بغیر چھلکی کی مچھلی غیر شیعہ افراد کو بیچنا، یہ پچھلی دفعہ بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بغیر چھلکی کی مچھلی شیعہ افراد کو بیچی جا سکتی ہے، البتہ اس میں رہبر معظم کا تھوڑا اختلاف ہے، وہ اس دفعہ بیان کرنا تھا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بغیر چھلکی کی مچھلی غیر شیعہ افراد کو بیچنا بھی جائز نہیں ان کے فتوے میں۔ تو بغیر چھلکی کی مچھلی آغا سیستانی کہتے ہیں کہ غیر شیعہ افراد کو بیچ سکتے ہیں، اور شیعہ حضرات ہیں تو وہ ان کو بھی اس لحاظ سے بیچی جا سکتی ہے اگر وہ کھانے کے لیے نہ لے جا رہا ہو، کسی اور چیز کے لیے لے جا رہا ہو، مثلا کسی کوئی جانور پالے ہوئے ان کی فیڈ کے لیے لے جا رہا ہے یا کوئی اور چیز کے لیے لے جا رہا ہے تو ان کو بیچا جا سکتا ہے۔ لیکن جو آیت اللہ خامنہ ہی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، غیر شیعہ افراد کو بھی بغیر چھلکے کی مچھلی بیچنا جائز نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے مچھلی اگر جال ہی میں مر جائے تو آیت اللہ خامنہی کا بھی یہ فتویٰ بیان ہوا تھا اور آیت اللہ سیستانی کا بھی یہ فتویٰ بیان ہوا تھا کہ مچھلی جال کے اندر ہی اگر مر جائے، پانی سے باہر نکلے اور مر جائے تو بھی جائز ہے، اور جال ہی کے اندر اگر مر جائے پانی کے اندر ہی تو بھی اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ یہاں پر لیکن ایک اختلاف ہے، وہ ہے امام خمینی کا۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ نہیں، جال کے اندر ہی اگر مر گئی ہے تو اس کا بھی کھانا جائز نہیں۔ تو یہاں پر جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے فقہی اختلافات ہیں اور ممکن ہے کوئی ان کی تقلید میں ہو تو اس کو صحیح ایک مسئلہ پتہ چل جائے، تو ان چیزوں کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنہی کی ہاں البتہ جائز ہے۔ اچھا، ایک ہی تیل میں حرام و حلال مچھلی اگر تلی جائے، تیل ایک ہی ہے اور ایک ہی تیل میں حرام مچھلی بھی تلی جا رہی ہے، اسی میں حلال مچھلی تلی جا رہی، تو یہ بھی ایک مسئلہ پچھلی دفعہ بھی شاید بیان ہوا تھا کہ اسی تیل کے اندر جس میں حرام مچھلی تلی گئی اسی میں اگر حلال مچھلی تلی جا رہی تو کیا جائز ہے اس کا کھانا؟ تو جواب یہ ہے کہ جائز ہے۔ جائز کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جو حرام مچھلی ہے وہ نجس نہیں ہے، یعنی اسی تیل میں اگر کوئی حرام مرغی تلی جاتی یا حرام بکرے کا گوشت، جھٹکے کا گوشت کے ٹکڑے اگر تلے گئے ہوتے تو وہ نجس بھی ہوتے، یعنی جس کو صحیح طرح سے ذبح نہیں کیا گیا ہے یا کسی کافر نے ذبح کیا ہے، آپ گوشت دے کر آئیں اس میں تلا، اب یہ تیل نجس ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ مچھلی جو ہے وہ اس کا مردار نجس نہیں ہے، جبکہ
مرغی کا یا بکرے کا مردار نجس ہو جائے گا اگر صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہوا. اس کا گوشت اگر جس میں بھی کھانے میں پکے گا ساتھ میں وہ سب پورا کھانا نجس ہو جائے گا. لیکن مچھلی کا معاملہ, مچھلی کا مردار نجس نہیں, اس لحاظ سے اگر وہ مچھلی اس کے اندر تلی بھی گئی ہے تو اسی کے اندر حلال مچھلی بعد میں تلی جا سکتی اور اس سے آپ کھا سکتے ہیں. اور یہ عام طور پر ہوتا بھی ہے. یعنی جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ شارک مچھلی یہاں پر بہت آ رہی ہے, اور فنگر فش کے طور پر اس کو, یا جو وہ بام مچھلی جو ہے اس کے, وہ سب حرام مچھلی ہیں اور وہ سب تلی جا رہی ہوتی ہیں فنگر فش کے نام پر, اور لوگ مزے لے کے اس کو کھا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جائز ہے یہ چیز, اور وہ اس طرح سے آپ کے سامنے آتی ہے, پتہ چلا کہ یہ حرام اسی تیل کے اندر یہ تلی گئی ہے کہ جس میں حرام مچھلی تلی گئی تھی. البتہ اس میں ایک چیز اور ہے, اگر وہ اس انداز سے مچھلی تلی گئی ہے کہ اس حرام مچھلی اتنی زیادہ تلی گئی کہ اس حرام مچھلی کا جو وہ ہے چربی وہ پوری گھل مل کے اسی تیل کے اندر آ جائے, اور پھر اسی کے اندر حلال مچھلی تلی جا رہی ہو, تو اب وہ حرام مچھلی کے وہ جو فیٹ ہے وہ آپ کنزیوم کر رہے ہوں اور وہ بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہوں, تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے اگر اس قدر تلا جا رہا ہے اس کے اندر کہ اس حرام مچھلی کے جسم کے وہ اجزاء, اس کی وہ چکنائی اور فیٹ جو ہے وہ اسی تیل کے اندر پوری آ جائے, تو پھر اس کو مخلوط ہونے کی وجہ سے پھر آپ وہ بھی کنزیوم کر لیں گے اس کو بھی ساتھ ہی, اگر اس میں حلال مچھلی تلی جائے گی, تو اس لحاظ سے پھر اس کا کھانا مشکل ہو جائے گا اور جائز نہیں رہے گا. اچھا, البتہ یہ ضرور ہے, جیسے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ اگر کسی ہوٹل میں حرام اور حلال گوشت ایک ہی تیل میں, خوردنی تیل میں تلا یا پکایا ہوا ہو, تو کیا اس تیل میں تلا ہوا حلال گوشت کھانا جائز ہے, جبکہ ہمارے نزدیک کچھ مچھلیاں حرام ہیں اور اہل سنت کے ہاں وہ سب مچھلیاں جائز ہیں؟ تو آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ سوال و جواب موجود ہے. انہوں نے جواب دیا کہ چھلکے والی مچھلی کھانا جائز ہے. اگر کسی تیل میں چھلکے والی اور بغیر چھلکے والی دونوں مچھلیوں کو تلا جاتا ہے تو آپ صرف چھلکے والی مچھلی کھا سکتے ہیں. لیکن اگر تیل میں کوئی نجس گوشت کو مچھلی کے ساتھ تلا جائے تو اس وقت آپ کے لیے چھلکے والی مچھلی کھانا بھی جائز نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تیل نجس ہو جائے گا. حرام گوشت کوئی اور یعنی مچھلی کے علاوہ کوئی اگر اس انداز سے ہو تو اس کا کھانا جائز نہیں رہے گا. تو اصلاً جو ہے وہ کیونکہ مچھلی کا مردار نجس نہیں, لیکن اس کے جسم کے اگر اجزاء وہ اگر اس کے اندر فیٹ پوری اس کے اندر آ جائے پگھل کے میلٹ ہو کے, اور پھر آپ کی وہ مچھلی تلی گئی اور اسی میں وہ اجزاء بھی اس کے مل جائیں اور پھر آپ اس کو کھائیں, تو پھر اس صورت میں جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ مچھلی کے وہ اجزاء وہ ساری فیٹ اس تیل کے اندر آ گئی ہے, تو پھر آپ کے نزدیک جائز نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے, بس اس میں ڈال کے اس نے نکال لی تھی, اب آپ کو یہ پتہ نہیں کہ کتنی دیر پکنے کے بعد اس کی فیٹ جو ہے میلٹ ہو کے تیل میں آتی ہے, اس حالت شک میں کھا سکتے ہیں اس کو. اچھا, کیا مری ہوئی مچھلی کسی دوسرے کو دی جا سکتی ہے؟ مری ہوئی مچھلی آ گئی, آپ نے کہا چلو یہ پڑوس والے کے گھر بھجوا دیتے ہیں. ایک ہوا تھا کہ واقعہ کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ کسی جگہ شکار کے لیے جاتے تھے, واپسی پہ اکثر پولیس والوں کی چوکی آتی تھی, وہاں روک لیا جاتا تھا ان کو, تو وہ جتنی بھی مری ہوئی مچھلیاں سب جمع کر کے اپنے ساتھ رکھتے تھے. پولیس والے روکتے تھے تو ان کو مری ہوئی مچھلیاں پکڑا دیتے. لوگ کہتے تھے یہ کیا کیا آپ نے, مری ہوئی مچھلی تو جائز ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو رشوت لینی کون سی جائز ہے؟ حرام اگر وہ ایک رشوت طلب کر رہے ہیں تو ہم اسی میں ان کو یہ والی چیز بھی اگر پکڑا دیں تو ویسے ہی حرام کھا رہے ہیں, تو اگر حرام مری ہوئی مچھلی کھا لیں گے تو کیا فرق پڑے گا. بہرحال یہ کہ اس انداز سے مری ہوئی مچھلی کسی کو دینا بھی جائز نہیں ہے کھانے کے لیے, یہ صحیح نہیں. اچھا, لیکن البتہ اگر ایسا ہے کہ کوئی مچھلی مر جائے اس طرح سے تو ٹھیک ہے, کہ اس کی ویسے تو خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہوگی کہ آپ مری ہوئی مچھلی کسی کو بیچ رہے ہوں, لیکن کوئی اور حلال منفعت اگر اس کی ہے کھانے کے علاوہ کوئی اور, مثلا کوئی اس سے کوئی چیز بنائے گا, فیڈ کے طور پہ لے جانا چاہے گا, تو اس لحاظ سے کوئی اس میں پھر حرج نہیں ہوتا ہے, لیکن کھانے کے لیے نہیں دی جا سکتی کسی کو. اچھا, اسی طرح سے کافروں اور غیر شیعوں کو بغیر چھلکے کی مچھلی فروخت کرنا, وہ بھی اس سے پہلے آ گیا کہ آیت اللہ سیستانی جو ہیں اس کو جائز قرار دیتے ہیں, لیکن رہبر معظم اس کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بغیر چھلکے کی مچھلی ایسے افراد کو بھی نہیں بیچی جا سکتی کہ جن کی اپنی فقہ میں اس کا کھانا جائز ہو. وہ کہتے ہیں نہیں, آپ کو اپنی فقہ کے مطابق دیکھا جائے گا کہ آپ کے نزدیک اگر جائز نہیں ہے ظاہر بغیر چھلکے کی مچھلی کھانا, تو اس کو بیچ بھی نہیں سکتے.
اسی طرح سے غیر مسلم سے مچھلی خریدتے وقت اس کا گیلا ہاتھ اگر مچھلی پہ لگاؤ، بہت سے مچھیرے ہیں مثلا ہندو ہیں وہ نہیں، پہلے تو ہم یہ بتا دیں ہو سکتا ہے کوئی عیسائی ہو، کوئی بدھ مت کا ماننے والا ہو، تو موجودہ جتنے بھی مجتہدین ہیں ان سب کے نزدیک عیسائی اور یہودی اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک پارسی بھی یہ سب پاک ہے جسمانی اعتبار سے. یعنی کوئی عیسائی کوک اگر کسی نے رکھا ہوا ہے، وہ گیلا ہاتھ اگر اس کا لگ رہا ہے کھانے وغیرہ کے اوپر تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، یعنی اس کا گیلا ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ نجس نہیں. کھانا پکا بھی سکتا ہے عیسائی کے گھر کا پکا ہوا کھانا، بس صرف یہ کہ کافر کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں، یعنی اس نے خود ذبح نہ کیا ہو لیکن مسلمان ملک میں رہ رہا ہے، وہ بازار سے گوشت خرید کے لایا، اس نے دعوت کی ہماری، یہودی نے، عیسائی نے یا مثلا پارسی نے، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کا جائز ہے. اور رہبر معظم پارسی کے علاوہ یہودی اور عیسائی کے کو بھی پاک سمجھتے ہیں جسمانی طور پر. تو غیر مسلم سے مچھلی خریدتے ہو تو اس کا اگر گیلا ہاتھ لگائے تو اچھا، اب یا مچھلی گیلی ہے یا اس کا اپنا ہاتھ گیلا ہے، یعنی درمیان میں کوئی بھی تری اور نمی اگر پائی جاتی ہے تو اگر وہ ہندو ہے، بدھ مت ہے یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے تو ظاہر مچھلی نجس ہو جائے گی. نجس ہو جائے گی تو اس کو شرعی طریقے سے پاک کر کے پھر اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن عیسائی یہودی وہ پاک ہیں، وہ اگر ان کا گیلا ہاتھ لگ بھی جائے، مثلا مچھیرا ہے یا جو مچھلی بیچنے والا ہے، آپ کو اس کا مذہب پتہ ہے کہ یہ تو اگر وہ غیر کتابی کافر ہے یعنی اہل کتاب نہیں ہے تو اس مچھلی کو پھر پاک کرنا پڑے گا. لیکن مچھلی بھی خشک ہے، اس کا ہاتھ بھی خشک ہے تو پھر کوئی بھی چیز نجس نہیں ہوگی. اچھا، مری ہوئی مچھلی کے انڈے کھانا کیسا ہے؟ مری ہوئی مچھلی کے انڈے کھانا، دیکھیے مچھلی کا ہم نے انڈے کا پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ مچھلی کے جو انڈے ہیں خود مچھلی کے حکم میں ہیں. مچھلی اگر چھلکے والی ہے اور حلال ہے تو اس کے انڈے کھانا بھی جائز ہے، چاہے مری ہوئی مچھلی کیوں نہ ہو. یعنی مری ہوئی مچھلی کے جسم سے انڈے اگر نکل رہے ہیں تو ان انڈوں کا کھانا جائز ہے. اچھا، اسی طرح سے کسی مشینی طریقے سے اگر مچھلیوں کا شکار کیا جائے، بہت سے مشینی طریقے بھی آ گئے، تو کسی بھی مشینی طریقے سے بھی مچھلی کا شکار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کہ کسی طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ مچھلی کو بے ہوش کر دیا جائے. بہت سے لوگ اندر مچھلی سمجھے پانی کے اندر ایک لحاظ سے بم ڈال کے پھاڑ دیتے ہیں اس کو، ساری مچھلیاں یا تو بالکل ہی سن ہو جاتی ہیں یا پھر یہ کہ اس میں اکثر مر جاتی ہیں. لوگ وہ تو فقہی احکام کا خیال نہیں کرتے، بس پانی کے اندر ہی مچھلیوں کو مارا اور ان سب کو پکڑ کے جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا اگر مچھلیاں پانی کے اندر ہی مر جائیں. پانی سے زندہ اعتبار سے نکالا جانا چاہیے. تو یا یہ کہ بہت سے ایسا اس میں کوئی چیز ملا دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ مچھلیاں مسموم ہو جاتی ہیں یا کسی اعتبار سے پانی کے اندر ہی مر جاتی ہیں. تو آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ اس لحاظ سے پھر جائز نہیں ہوگا. یا یہ کہ خلاف قانون کام بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت سی چیزیں لوگوں نے بہت سی اپنی ایجاد کر لی ہیں لیکن قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں خلاف قانون بھی جانا جائز نہیں. اچھا، کچھ لوگوں نے ایک طریقہ کار یہ بھی نکالا کہ حوض میں سے مثلا فشنگ انہوں نے گھر میں وہ کرنا شروع کر دیا ہے مچھلیوں کا کام. تو وہ کیا کرتے ہیں، حوضوں کے اندر جو ہے نا پانی بھر لیا، اسی کے اندر مچھلیاں ہیں، بعد میں بجائے کہ وہ مچھلی کو زندہ حالت میں اس سے نکالنے کے وہ یہ کرتے ہیں کہ حوض کا پانی سارا نکال دیتے ہیں. اب جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ تڑپ تڑپ کے اس کے بعد پانی تو نکل گیا، اب وہ ساری مچھلیاں اس لحاظ سے جو ہے مر جاتی ہیں، پھر اس کو نکال کر بیچ دیتے ہیں. تو آقا سیستانی نے فرمایا نہیں، یہ والا طریقہ کار بھی صحیح نہیں. یعنی حوض کا پانی اگر ہم سارا نکال دیں اور اسی میں پھر مچھلیاں جو ہے مر جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں، پانی سے اس کو زندہ حالت میں نکالا جائے، نہ یہ کہ یہ اس میں شمار نہیں ہوتا کہ حوض کے پانی کو ہم خالی کر دیں. اچھا، مچھلی کھانے کے سلسلے میں بعض نظریات افراط و تفریط یہ معاشرے کے اندر موجود ہیں اور ہم بس تیز رفتاری سے جا رہے ہیں. دیکھیے مچھلیاں، ایک تو یہ کہ لوگ مچھلیوں کو دنوں کے اعتبار سے کچھ کہتے ہیں، فلاں دن مچھلی کھانا مستحب ہے، فلاں دن مچھلی کھانا مکروہ ہے. یہ اس طرح کی کوئی چیزیں یہ ثابت نہیں. مثلا یہ کہ بدھ کے دن مچھلی کھانے سے رزق میں وسعت ہوتی، اور ایک غلط طور پر امام معصوم سے یہ بات منسوب کر دی گئی ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے. کہ بدھ کے دن مچھلی کھانے سے رزق میں وسعت ہوتی. ایسی کوئی حدیث اس انداز کی موجود نہیں ہے، یا موجود بھی ہو بالفرض تو وہ نہ ثابت نہیں.
کہ بدھ کسی بھی دن مچھلی کھانے کا کوئی ایسا استحباب یا اس انداز سے لوگوں کے ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال امام معصوم سے اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے رات کو مچھلی کھانے کی ممانعت کے سلسلے میں اس میں روایات آئی کہ رات کے وقت مچھلی نہ کھائی جائے، رات کے وقت، اور اگر کھائی بھی جائے تو اس کے بعد کھجور یا شہد کھا لیا جائے۔ یہ روایتوں میں آیا، اکثر یہ آپ نے دیکھتی بھی ہوں گی کہ جو شخص چھٹے امام سے ہے یا ایک روایت میں امیر المومنین علیہ السلام سے بھی غالباً ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو شخص رات کو سوئے جبکہ اس کے پیٹ میں مچھلی ہو، یعنی اس نے مچھلی کا گوشت کھایا اور اس نے مچھلی کے بعد کھجور یا شہد نہ کھایا ہو، تو صبح تک اس کی فالج والی رگ پھڑکتی رہتی ہے، یعنی بہت ممکن ہے کہ اس کو فالج نہ ہو جائے کہیں۔ تو بہرحال یہ اگرچہ سند کے اعتبار سے اتنی زیادہ ثابت شدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال احتیاط کرنے میں کیا حرج ہے؟ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اگر کوئی اس میں احتیاط کرنا چاہے اور رات کو اگر سوتے وقت اس نے مچھلی کھائی بھی ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ کھجور یا شہد وغیرہ کھا لے، تاکہ یہ والا خطرہ اگرچہ ممکن ہے، اگرچہ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک امکان پایا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کا اس قسم کے نتائج نکلے کوئی، تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اچھا، مچھلی کو روٹی کے ساتھ کھائیں یا بغیر اس کے؟ اچھا، یہ البتہ ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وہ فرماتے ہیں بغیر روٹی کے بھی مچھلی کھائی جا سکتی ہے، البتہ روٹی کے ساتھ کھانا خوشگوار ہے، یعنی اس کو بہتر سمجھا ہے ساتویں امام نے۔ یہ بھی ایک روایت اس سلسلے میں موجود ہے۔ اچھا، ہفتے کے دن کیا مچھلی کھانا منع ہے؟ ہفتے کے دن یہ اصل میں لوگوں نے اس سے استنباط کیا ہے قرآن میں جو اصحاب سبت کا تذکرہ آیا ہے، اصحاب سبت، اور اس کا قصہ قرآن کے اندر سورہ اعراف میں آیا ہے، ہفتے کے دن والے لوگ۔ اچھا دیکھیے، سبت ویسے ہفتے کو ہی کہتے ہیں، لیکن یہودیوں میں بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ ہفتے سبت کہتے ہیں عبرانی زبان میں ہاتھ اٹھا لینا، یعنی اس دن وہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہفتے کے دن کوئی کام نہیں ہوتا تھا، تو اس دن وہ لوگ بالکل ایسی فارغ رہتے تھے، اس وجہ سے اس دن کام سے ہاتھ ہٹا لیتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اتوار کے روز شکار کرنا منع ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، 80,000 کی ان کی تعداد تھی، اور آج بھی جو مقبوضہ فلسطین ہے، یعنی وہ اسرائیل والا علاقہ، اس میں ایلات کا جو شہر ہے وہاں پر یہ والا عذاب آیا تھا، اصحاب سبت کا قصہ جو قرآن میں آیا ہے، کہ اللہ نے منع کر دیا کہ بھئی آپ کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا اتوار کے روز۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ میں سے چالاکی کی اور دریا کے کنارے پر ہی بہت بڑے بڑے حوض کھود دیے۔ اب جب لہریں آتی تھیں تو مچھلیاں ان گڑھوں کے اندر آ کر پھنس جاتی تھیں۔ یہ لوگ اس دن شکار نہیں کرتے تھے، ہفتے کے دن یہ کام کر لیتے تھے وہ، اور اس کے بعد جب ہفتے کا دن گزر جاتا تھا تو اتوار کے روز، ہفتے کو ممانعت آئی، اتوار کے روز جو ہے وہ جا کر اور اس میں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے اس دن تو شکار نہیں کیا نا۔ تو اللہ میاں کے ساتھ یہ چالاکی ان لوگوں نے کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ہیلے بہانے، جو غیر مشروع ہیلے بہانے جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی، بہت سے لوگ اسی طرح سے کر کے اس میں اپنا کام نکالتے ہوں۔ اچھا، اس کے اندر بھی پھر اس قوم پہ عذاب آیا، اور اس عذاب کے نتیجے میں وہ قوم جو ہے وہ ہلاک ہوئی۔ البتہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ کچھ افراد اس کے اندر یا بہرحال ایسے تھے کہ ان کے بعد جب عذاب آیا تو قرآن کے اندر اس کا آیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو وہ پوری کی پوری قوم جنہوں نے اس انداز سے مچھلیوں کو کیا تھا، وہ سب کے سب بندر کی شکلوں کے اندر تبدیل ہو گئے۔ قرآن کی آیات اس سلسلے میں آئیں۔ اس پہ بھی آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ اس میں البتہ پوری قوم کے اوپر تو عذاب آیا تھا، 80,000 کی تعداد تھی، لیکن اس کے اندر وہ افراد پھر بھی بچ گئے تھے کہ جنہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا تھا اور ان لوگوں کو روکا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، اس طرح سے چالاکی اللہ کے حکم کے ساتھ نہ کرو اور یہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ وہ افراد بچ گئے، باقی پوری قوم ذلیل بندروں کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں ہفتے کے روز مچھلی کا کھانا جائز نہیں، لیکن یہ صرف اس زمانے کے لحاظ سے یہ حکم تھا خالی، اور اب یہ والا حکم موجود نہیں ہے،
اور یہ صرف اس قوم کے لیے تھا، تو لوگوں نے کہا کہ جب اس میں منع قرار دیا تو ہفتے کے دن ہمارے لیے بھی منع ہونا چاہیے، تو ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ پھر دوسرا ایک سوال یہ بھی آغا سیستانی سے کیا گیا کہ بہت سے لوگ محرم کے مہینے میں مچھلی نہیں کھاتے، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ محرم کے مہینے میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے؟ تو ان کا جواب ہے لا یصح، یہ بات صحیح نہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر کلچرل ایک فرق ہو جاتا ہے، یعنی مثلا کڑھاؤ کے اندر کوئی چیز تلا جانا وہاں پر نہ خوشی کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے یا بے فکری کی علامت، اور کوئی اظہار رنج و غم کے منافی سمجھا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر ان جگہوں پہ احتیاط کر لی جائے۔ یعنی عرف کے اندر اگر مظاہر حزن و غم کے منافی سمجھا جا رہا ہے اس کو، ایک وقت یعنی ابھی اس کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ مثلا آغا سیستانی سے آپ پوچھیں کہ اس دن عاشورے کے روز مصافحہ کرنا کیسا ہے، تو ان کا جواب آئے گا کہ جائز ہے، یا اس دن سلام کرنا، یا سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ یہاں اگر آپ اس دن کسی نے سلام کر لیا اور اپنے جواب دے دیا تو جواب دینے کو بھی لوگ معیوب سمجھتے ہیں، تو یہاں پر یہ بات نہیں چلے گی کہ جواب دینا یہ واجبات کا مسئلہ ہے، یہ کلچرل مسئلہ نہیں ہے۔ یا سلام کرنا خود بھی ایک مستحب ہے حکم اسلامی کے اعتبار سے۔ البتہ کچھ علماء ہیں ہمارے جو کہتے ہیں کہ اگر مظاہر حزن و غم کے منافی سمجھا جا رہا ہے تو اس دن سلام نہ کریں عاشورے میں، لیکن آغا سیستانی اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو کیونکہ یہ کوئی کلچرل ایک وہ نہیں ہے، یہ سلام کرنا ایک اسلامی حکم ہے اور اس کی کسی بھی دن ممانعت نہیں ہے، کسی بھی دن ممانعت نہیں، اور سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ مصافحہ کا اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو مصافحہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا سلام سلامتی کی ایک دعا ہے، اگر اس لحاظ سے کوئی کہے کہ بھائی سلام کرنا جائز نہیں، یعنی جو اتنا غم و حزن کا دن تھا عاشورے کا روز، اس دن ہر شہید جب گھوڑے سے نیچے گرتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، وہ بھی سلام کرتا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یعنی لیکن بہرحال اگر کسی جگہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اس دن اگرچہ آغا سیستانی اس کو نہیں مانتے، لیکن بہت ہوا تو یہی ہوگا نا کہ آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا یا لوگوں میں ذرا معیوب نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے سلام کر لیا ہے تو آپ کو جواب دینا واجب ہے، پھر یہ کوئی کلچرل مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مچھلی کا ہے کہ ایام محرم میں مچھلی نہ کھائی جائے، تو یہ اب یہاں کے لحاظ سے یہاں اس کے منافی بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کچھ علاقے ایسے ہوں کہ جہاں پر منافی سمجھا جاتا ہو حزن و غم کے، تو صرف وہاں پر چاہیں تو احتیاط کر لیں، لیکن شرعی حکم بہرحال یہی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ یہ کلچرل ایشوز ہیں، ان کو اسی طور پر ہی ڈیل کریں، اسلامی حکم بہرحال نہیں۔ مچھلی کے ساتھ دودھ کا استعمال کرنا یا دہی کا استعمال کرنا، یہ کیسا ہے؟ اچھا اب دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان دونوں چیزوں کو کبھی بھی آپس میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، مچھلی کو اور دودھ کو، یا مثلا دہی وغیرہ کو۔ بہت سے لوگ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ برس کا مرض ہو جاتا ہے۔ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ایسی نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم یہ کہیں کہ اس کو کھانے کے بعد اگر مچھلی کو اور اگر ہم نے دودھ کا استعمال ساتھ میں کیا تو یہ جناب برس کا مرض ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ اتفاقاً کسی زمانے میں ایسا ہو گیا ہو، کسی کو برس کا مرض ویٹیلیگو جو کہلاتا ہے، برس لیوکوڈرما پھل بیری بھی جس کو کہتے ہیں، تو وہ اگر اس طرح یہ سفید سفید سے داغ اس کے اوپر ہو جاتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کسی کا ایسا کہ کسی نے کھا لیا ہو دودھ کے ساتھ، مثلا مچھلی کو کھایا ہو اور اس کو خود ہی نکلنا ہی ہو ویٹیلیگو کچھ دنوں کے بعد، تو لوگوں نے کہا اچھا دیکھو تم نے دودھ کے ساتھ، خود سے لوگوں نے اس کی کوئی کوریلیشن آپس میں جو نکال لی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ایسا نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ کھا چکے ہیں اور کسی کو بھی جو ماہرین فن ہے آج تک کسی کو بھی اس سے چیز نوٹ نہیں کی گئی۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے؟ لوگ کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے کہ لا تاکلوا السمک وتشربوا اللبن۔ اچھا اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو جملہ ہے یہ علم نحو جو سکھانے کے لیے علماء کا ایک جملہ ہے، جو کہ نحوی مثلا کہ جملہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس میں اگر ہم صرف زیر زبر پیش کے اگر فرق کر دیں تو پورے جملہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ جملہ ہے کہ لا، اس میں تین بلکہ کہے جاتے ہیں، یعنی یہ جو آپ کے سامنے ہے اس میں اگر صرف اعراب کی صرف میں وہ تبدیلی کر دوں کہ لا تاکلوا السمک وتشربوا اللبن، لا تاکلوا السمک وتشربوا اللبن،
لا تاکلوا السمک و تشربوا لبنا، یعنی زیر زبر پیش صرف میں نے تبدیل کی ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ لا تاکلوا السمک و تشربی لبنا تو اس کا معنی ہے کہ دونوں چیزیں منع ہے، نہ مچھلی کھاؤ اور نہ ہی دودھ پیو. اور اگر ہم یہ کہیں کہ لا تاکلوا السمک و تشربوا اللبن تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں آپ نہ کھائیں، دودھ کسی اور وقت میں پئیں اور مچھلی کسی اور وقت میں کھائیں. اور اگر اس پہ پیش لگا دیا جائے کہ لا تاکلوا السمک و تشربوا اللبن تو اس کا معنی ہے کہ مچھلی کھانا منع ہے، البتہ دودھ پینے کی اجازت دی گئی. یعنی جیسے نہیں ہوتا کہ روکو مت جانے دو اور روکو مت جانے دو، جملہ ایک ہی طرح لکھا ہوا ہے، کہیں آپ رک گئے تو معنی بدل گئے اور آپ نے کہیں ملا دیا اس کو تو کوئی اور معنی ہو گئے. تو اس میں تو زیر زبر پیش کے معنی. تو اصلاً یہ نحوی علم نحو سکھاتے وقت یہ زیر زبر پیش کے لحاظ سے ایک جملہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا. نہ جانے کیوں یہ حدیث کے طور پر مشہور ہو گیا کہ مچھلی کے ساتھ دودھ نہ پیو، لا تاکلوا السمک و تشربوا اللبن. تو یہ اس کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں، اگرچہ اس میں یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں اصلاً، اور نہ ہی یہ سائنٹیفکلی کسی بھی اعتبار سے کوئی پروون بات ہے. تو بہرحال کوئی خود سے احتیاط کرنا چاہے تو الگ ہے. اچھا، بہت زیادہ مچھلی کھانا کیسا ہے؟ ویسے تو سائنس تو یہ کہتی ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ ہفتے میں 2 دن مچھلی کھائی جائے، اور اگر 4 دن کھائی جائے تو بہت ہی زیادہ فائدہ بتایا گیا. بہرحال روایات کے اندر زیادہ مچھلی کھانے کی ممانعت آئی، البتہ وہ روایات بہت زیادہ صنعت کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہیں، لیکن بہرحال ممانعت آئی ہے. لیکن سائنس البتہ آج کل یہ کہہ رہی کہ نہیں، جتنی بھی مچھلی آپ کھائیں اس میں کوئی فرق نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ دیکھیے لوگوں کے کچھ نا تجربات اور لوگوں کے کچھ وہ ہیں فوائد اور نقصانات جو لوگوں نے نوٹ کیے ہیں. تو ہمیشہ یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ حدیث میں کیا ہے. بھائی لوگوں کے اپنے بھی تجربات ہیں، یعنی ان کو اگر کوئی چیز نقصان دہ پتہ چلی ہے تو اگر وہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اچھا، وہ جو آپ سنتے ہیں کہ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو بھی گندا کر دیتی ہے، تو باسی مچھلی جو ہے یہ کیسے ہم اس کی پہچان کریں، کیونکہ یہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو یہ دیکھ کے صرف پہچان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ مچھلی بالکل فریش مچھلی سے شمار ہوتی ہے جس کی آنکھیں بہت کلیئر اور فرم آئیز ہوں، اور بالکل اندر دھسی ہوئی اور سنکن آئیز جنہیں کہا جاتا ہے وہ اگر ہیں اور کلاؤڈی ٹائپ کی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ باسی ہو چکی ہے. اور بالکل فریش آنکھ اگر اس انداز سے کھلی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، کلیئر اور فرم، یہ پھر فریش مچھلی کی پہچان ہے. اور اسی طریقے سے یعنی اس کے ٹکڑے بھی جسم سے بڑے آسانی کے ساتھ الگ ہو رہے ہوتے ہیں. مچھلی کی جلد بہت چمکدار نہیں ہوتی باسی مچھلی کی، اس کے گل پھڑے بھی سیاہ ہوتے ہیں. اس کو اگر دبائیں مچھلی کے گوشت کو تو وہ واپس اپنی جگہ پر نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ باسی. واپس اپنی جگہ پر آ جائے تو تازی. اور آنکھیں اندر دھسی ہوتی ہیں، اس کا ڈھانچہ گوشت سے علیحدہ نظر آتا ہے. پیٹ کو اگر کھولیں اور پیٹ کا اندرونی حصہ جو ہے بلیکش ٹائپ کا ہوا ہوتا ہے. یہ کچھ پہچان ہے ویسی، تاکہ آپ گھر میں کیونکہ مچھلی پکاتی ہیں تو آپ کے سامنے کبھی آ جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں یہ خراب مچھلی سے پھینک دینا چاہیے. یہ کہ حفظان صحت کے اعتبار سے ایک بات آ گئی. البتہ یہ ضرور ہے کہ دیکھیے مچھلی کے اندر کیوں اس کی تاکید ہم کر رہے تھے کہ ہفتے میں 4 دن کھائی جائے، کیونکہ اس کے اندر گڈ کولیسٹرول بہت ہوتا ہے، HDL جس کو کہتے ہیں، ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین. یہ ایک ویسی کی بات آ گئی کہ صحت کے متعلق بھی تو ہمیں اپنی پرواہ ہونی چاہیے نا. اور ایک بیڈ کولیسٹرول ہوتی ہے جسے LDL کہتے ہیں، لو ڈینسٹی لیپوپروٹینز. جتنی بھی HDL آپ کا بڑھے گا، بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی میرا HDL بہت بڑھا ہوا ہے، یعنی ظاہر ہے آپ نے لپڈ پروفائل کرایا اس میں HDL بڑھا ہوا آیا، تو یہ اچھی کولیسٹرول ہے، یہ جتنا بڑھا ہوا ملے اتنا ہی اچھا ہے. کم سے کم اس کے اندر رینج آپ کو ملتی ہے کہ 40 کی رینج سے اوپر ہونا چاہیے. تو لوگ اچھا جتنا یہ کم ہوگا اتنا دل کے امراض میں مبتلا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جتنا HDL لو ہوتا ہے. جتنا HDL زیادہ ہوگا یہ گڈ کولیسٹرول ہے، یہ اتنی فائدہ مند ہے. بلکہ 40 سے اوپر ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے تو ایک پروفیسر بڑا اچھا جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، مجھ سے آ کر سائن کروا کے لے جاؤ کہ تمہیں خاص قسم کے جو دل کے امراض ہیں جس میں چکنائی وغیرہ جم جاتی ہے وہ نہیں ہوگی اگر تم اپنا HDL بڑھاتے ہوئے 80 سے اوپر لے جاؤ. یعنی کسی کا اگر HDL 80 ہو جائے، یعنی وہ اپنا وزن کو کم کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے اور یہ فش وغیرہ کھانے سے
یہ ایچ ڈی ایل بڑھتا ہے. یہ 80 سے اگر آپ اوپر لے جائیں تو بالکل اطمینان ہو جانا چاہیے کہ کچھ خاص قسم کے دل کے امراض کم سے کم آپ کو لاحق نہیں ہوں گے جس سے دل کے دورے وغیرہ پڑتے ہیں. تو ایچ ڈی ایل جو ہے، اور یہ ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایل ڈی ایل جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ اس طرح سے یلو کلر کی فارم میں، جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ خون کی نالیوں میں جمتا چلا جاتا ہے دل کی، اور جب یہ بالکل نالی بند ہو جاتی ہے تو ظاہر خون گزرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور دل کے دورے وغیرہ پڑ جاتے ہیں. تو ایچ ڈی ایل جو ہے یہ یہاں پر ڈپازٹ اس کو نہیں ہونے دیتا، ایل ڈی ایل کو ریموو بھی کرتا ہے. یعنی جتنا ایچ ڈی ایل بڑھے گا اتنا ایل ڈی ایل نیچے جائے گا، اور جتنا آپ لو ایچ ڈی ایل کریں گی اتنا یہ جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ اس طرح کی چیز ہے جس کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے مچھلی کھانے سے یہ ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین جو ہے نا وہ بہت اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور بہت ساری اس آلیو آئل کے اندر بھی ہوتا ہے، اور جو فیٹی فش ہے اس کے اندر ہوتا ہے، بینس میں ہوتا ہے، اور ہائی فائبر جو فروٹس ہیں اور ڈائٹ ہے ان کے اندر بھی ایچ ڈی ایل اس طرح سے ہوتا ہے. تو بہرحال دوائیں بھی کچھ ایچ ڈی ایل بڑھانے والی ہیں، لیکن کیا ضرورت ہے دوا کی طرف جانے کی جبکہ غذا کے ذریعے یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا یہ تو ابھی آ گیا تھا ویل مچھلی والا کہ اچھا اب آ جائیے پانی کی اس میں مچھلیوں میں جھینگے کھانے کا فقہ حکم کیا ہے. تو یہ بھی ہے کہ جناب جھینگے یا جو شرمپس ہیں ان کو کھانے کی اجازت ہے، اور غیر شیعہ فقہوں میں بھی جھینگے کیونکہ اچھا غیر شیعہ فقہ جو کہتے ہیں کہ یہ مچھلی نہیں، وہ کہتے ہیں مچھلی تو کم سے کم ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ مچھلی نہیں ہے تو لہٰذا بعض فقہ ایسی ہیں یا مکتب فکر ایسے ہیں جو کہ جھینگے عام طور پر نہیں کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ مچھلی نہیں ہے تو کیڑا ہے کوئی، حالانکہ چھلکے والی مچھلیوں میں جھینگے کا شمار ہوتا ہے. اور جھینگا حلال اسی وجہ سے کہ روایات میں نام لے کر بھی جھینگے کو حلال قرار دیا ہے اہل بیت کی روایات میں. درود بھیجیے محمد والے. اچھا اب کیا جھینگا کھانا مکروہ ہے؟ تو جواب ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ سمندری کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ مکروہ نہیں، یا تو حرام ہے یا پھر حلال ہے بس. تو جھینگا کھانا مباح ہے، اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جھینگا کھانا مکروہ نہیں، مکروہ نہیں، بالکل حلال ہے کھانا اس کا. اور جھینگے کی ایک بات اور بھی ہاں بتا دی جائے اس کے اندر کہ جھینگا جو ہے ویری رچ سورس آف پروٹین ہے، اور اس کے اندر فیٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال جھینگا کھانا یہ بھی بالکل حلال اور جائز ہے. البتہ لابسٹر کھانا یہ جائز نہیں. لابسٹر یعنی پرانس کھانا یہ ہمارے فقہا نے اس کو بالکل حلال قرار دیا ہے، لیکن لابسٹر یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کریب کھانا یہ بھی جائز نہیں. کریب یعنی کیکڑا کھانا. اچھا کیکڑے کا سوپ بھی ہوتا ہے، تو کیکڑے کا سوپ اگر اس انداز کا ہے کہ اس میں ایک ذرہ بھی کیکڑے کا آپ کے حلق سے نیچے نہ اترے، تو صرف سوپ ہے، مثلا آپ نے چھان لیا اس کو، یا اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی ذرات بھی اس کے آپ کے اندر نہ جا رہے ہوں، تو پھر کیونکہ دیکھیے خود کیکڑا جو ہے اگرچہ حرام گوشت تو ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے. یعنی اگر وہ کیکڑے کو اس میں ڈال کے اس کا سوپ اگر بنایا جا رہا ہے تو سوپ پیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ذرات اس کے آپ کے اندر نہیں جانے چاہیے. اور وہ پہلو بھی اپنی جگہ پر ہے کہ کیکڑے کو اگر اس طرح سے اس کو کھولایا جائے کہ اس کے اندر کی چکنائی اور چیزیں وہ نکل کے اس کے اندر آ جائیں اور پھر آپ اس کو کنزیوم کر رہے ہو تو سوپ پینا بھی جائز نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ کریب کا مسئلہ ہوا. ٹڈی کھانے کا یہ بھی پچھلی دفعہ کیونکہ بات بیان ہوئی تھی تو اکثر آپ لوگوں کی حیران کن آوازیں آ رہی تھیں کہ آپ کو حیران ہو رہی تھی کہ ٹڈی کھانا کیسے جو ہے جائز ہے. تو بالکل حلال گوشت اس میں شمار ہوتا ہے، ٹڈی کھانے کی اجازت ہے. اور جنہوں نے کھایا ہے وہ کہتے ہیں کافی کرنچی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. تو بہرحال اور یہ باقاعدہ ان کی ٹڈی دل حملہ کرتے ہیں کھیتوں وغیرہ کے اوپر، اور بہت بڑی تعداد کسی بھی طریقے سے ان کو اگر پکڑ لیا جائے. اور یہاں پر ٹڈی بریانی وغیرہ بھی مختلف ہوٹلوں کے اندر ملتی ہے جہاں پر یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ کافی اچھا اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال ٹڈی کے شکار کے بھی کچھ احکامات ہیں کہ ٹڈیوں کو کسی بھی طریقے سے اگر ان کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، البتہ صرف وہ ٹڈی صرف جائز ہے جس کے پر ہوں اور وہ اڑ سکتی ہو. یعنی اگر ایسی ٹڈی ہے جس کے پر بھی ابھی نہیں آئے ہیں اور وہ اڑ بھی نہیں سکتی، اس کا کھانا جائز نہیں. اور ٹڈی کے شکاری کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بس اس نے زندہ حالت میں اس کو پکڑا ہو تو کافی.
اور ٹڈی کے شکار سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ تسمیہ نہیں، بسملہ یعنی بسم اللہ پڑھنا یا اللہ کا نام لینا، یہ بھی جو ہے وہ ضروری نہیں۔ اچھا، اگر کافر کے ہاتھ میں ٹڈی ہو اور آپ کو اطمینان ہو کہ اس نے زندہ حالت میں پکڑی ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر ویسے کوئی کافر کہے تو کافر کی بات کا اصلاً کوئی اعتبار نہیں، لیکن اطمینان ہو جائے کہ اس نے زندہ حالت میں پکڑی ہے، آپ کو اعتبار آ رہا ہے اس کے اوپر، تو آپ کے اطمینان کافی۔ تو کافر کے ہاتھ میں بھی اگر اس انداز سے ٹڈی ہو تو اور آپ کو اطمینان ہو تو صحیح۔ یہ بھی جلدی سے بات بیان ہو جائے کہ یہ شتر مرغ کا گوشت جو ہے وہ کھانا یہ حلال ہے، شتر مرغ کھایا جا سکتا ہے، اور ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں پر کسی جگہ پہ کھلایا گیا تھا سحری افطاری میں، تو لوگوں نے بہت شور مچایا تھا، لیکن شتر مرغ کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے، اور شتر مرغ کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ تو بہرحال اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ مور کھانے کا فقہی حکم کیا ہے؟ تو مور زیادہ تر ہمارے اکثریتی مراجع مور کو حرام قرار دیتے ہیں، البتہ آیت اللہ سیستانی مور کو حلال گوشت جانور قرار دیتے ہیں۔ تو اس پہ دلائل کیا ہیں وہ تو خیر ایک مجتہد کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ان کے لوگوں نے اکثر آیت اللہ سیستانی کے خلاف ایک مہم بھی چلائی کہ دیکھیے حدیث کے اندر مور کو حرام گوشت جانور قرار دیا گیا ہے، اور آیت اللہ سیستانی دیکھیں جائز قرار دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے معصومین کے احادیث کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس دلائل جو آغا سیستانی کے ہیں مور اور جو اور اس طرح کے جو جانور ہیں، تو اس پہ جو ہے ان کو یہ پتہ نہیں کہ یعنی ان کے پاس دلائل کیا ہیں، بس بس ایک حدیث دیکھ کے تو فیصلہ نہیں ہوتا۔ آیت اللہ سیستانی تو تمام احادیث اور ان کے اندر جو اصول جانور کو حرام قرار دینے کے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو لوگوں نے عام طور پر اس کو نہیں صحیح سمجھا، ان کے خلاف ایک کیمپین چلانی شروع کر دی۔ اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے، بس یہ بھی کہ عام طور پر لوگوں یہ سمجھتے ہیں کہ مرغی کا انڈا کھانا جو ہے یہ مکروہ ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مرغی کا انڈا کھانا مکروہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ مشہور ہو گئی ہیں کہ یہ جو ہے مکروہ ہیں، لیکن وہ چیز مکروہ نہیں ہے، جیسے جھینگے کے متعلق جو ہے مشہور ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ آج کے فقہی احکام تھے۔ ایک سوال البتہ یہ آیا ہے تحریری میں ہمارے پاس کہ ہمارے اسکول کے اسٹاف میں ہندو بھی ہیں جو ہمارے برتن بھی دھوتے ہیں، اور مگز وغیرہ جو ہیں وہ ان کو بھی دھوتے ہیں، اور جو پلیٹس وغیرہ ہیں وہ بھی دھو کر لاتے ہیں یا پھل کاٹ کر لاتے ہیں۔ تو وہی ابھی میں نے جو حکم بتایا کہ اگر اطمینان ہے کہ اس کا گیلا ہاتھ لگا ہے اس کے اوپر، یا یہ کہ وہ چیز گیلی تھی اس کا ہاتھ خشک تھا، یعنی درمیان میں اگر کوئی بھی تری موجود ہے تو وہ چیز کو اس چیز کو نجس کر دے گی، تو آپ کوشش کریں کہ ان کا ہاتھ اس کے اوپر نہ لگے، ان سے نہ کٹوائیں آپ، یا ان سے برتن کی دھلائی نہ کروائیں، ورنہ وہ جو پاک برتن آپ گھر سے لے کر آئی تھی وہ بھی نجس کر کے لے کر آ جائے گی آپ کے سامنے، اور نجس برتن میں کھانا پینا بھی جائز نہیں ہوگا آپ کا۔ یہ تو پچھلی بار نہیں آئی تھی، مچھلی کے تیل کے کیپسول جو ہیں وہ پچھلی مرتبہ پوری تفصیل کے ساتھ آئے تھے کہ اگر حلال گوشت مچھلی ہے، یعنی چھلکے والی مچھلی ہے، تو اس کے کیپسول بھی جائز ہیں اس کے تیل کے، اور اگر وہ حرام مچھلی ہے تو اس کے کیپسول بھی ناجائز ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ سوائے اچھا یہ پتہ نہ ہو کہ مچھلی والے جو کیپسول ہیں مچھلی کے تیل کے، یہ حلال گوشت مچھلی کے یا حرام گوشت مچھلی کے، مچھلی عام طور پر لکھی بھی نہیں ہوتی ہے اس پہ کہ کون سی، تو اس صورت میں حالت شک میں اس کا استعمال جائز نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کھائیں، لیکن یہ بہت بعید بات ہے، بطور ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی حلال آلٹرنیٹیوز موجود ہیں، تو آپ ایسی مچھلی کا کیپسول تلاش کریں یا تحقیق کریں کہ جو کہ حلال ہو، اگر مشکوک ہے تو پھر بھی اس کا استعمال جائز نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی اور طریقہ نہ ہو اور اس کا علاج صرف انہی کے اوپر موقوف ہو اور کوئی حلال متبادل بھی آپ کے پاس موجود نہ ہو، تو پھر حالت اضطرار میں آپ کو اس کا استعمال جائز ہے۔ کون سے مہینے میں؟ ابھی بھی سمجھ نہیں کون سا مہینہ ہے؟ رے کیا چیز ہے؟ ریت، اچھا۔ بہرحال یہ تو یہ سب سنی سنائی باتیں، ان کے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی شرعی اور فقہی کوئی حکم نہیں ہے
اور یہ لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ جناب اس وقت مچھلی جو انڈے دے رہی ہوتی ہے اور بہت سارے اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے، ایسی لوگوں کی باتیں ہیں۔ البتہ کوئی لوگوں کے کچھ تجربات ہیں، اس کے مطابق کوئی عمل کر کے احتیاط کرنا چاہے تو مرضی ہے اس کی، اسلام نے اس پر پابندی بھی نہیں لگائی کہ نہیں آپ ہر صورت میں اس کی مخالفت ہی کریں۔ تو بس یہ آ گئے ہیں جی جی اپنی اپنی تقلید کے مطابق عمل کریں، بہت آسان ہے۔ نہیں دیکھیں، میں ایک بات آپ سمجھ گیا آپ کا مسئلہ یہ، اگر آپ لوگ اگر کہہ بھی رہے ہیں دوسرے فرقے، ان کے اپنے مکتب فکر کے اندر اتنے اختلافات موجود ہیں۔ نہیں تو یہ باتیں ان کے اپنے مکتب، جو آپ کا معترض ہے نا وہ اس کے اپنے مکتب فکر میں علمی اختلافات موجود ہیں، تو آپ تھوڑی سی معلومات اپنی بڑھائیں اور ان کو کہہ دیں کہ اب یہ بحری جو جانور ہیں ان کے ہاں کچھ کہتے ہیں صرف مچھلی جائز ہے، کچھ بعض فقہ ایسی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ تمام بحری جانور سب جائز ہیں، جس میں حرام مچھلیاں یعنی جو حرام جانور ہیں مچھلیوں کے علاوہ بھی وہ بھی جائز ہیں مثلا۔ تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ فقہی اختلافات تو آپ کے ہاں بھی علمی اختلافات ہیں، ہر شخص اپنے اپنے فقہ کے مطابق عمل کرے، اسی پہ لوگوں کو لے کر آئیے۔ اب میرا خیال ہے ادھر سوال کیونکہ وہ انہوں نے کھٹکھٹا دیے کہ دوسرے عالم تشریف لے آئے تو وہ آپ کا تاکہ وہ نہ رہ جائے، انشاءاللہ لکھ کے دے دیں تو ان کا جواب میں بعد میں دے دوں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔